السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ابھی ہم لیسن نمبر یہ تھیوری ٹیسٹ کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے. 50 سے لے کر 60 تک کویسچن اس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ جو لوگ یہ پڑھیں گے، جو ان پڑھ بھی ہیں، اگر یہ غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو وہ لوگ جو ہے 100% گارنٹی کے ساتھ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے بس غور سے سننا ہے ان کویسچنس کو. تو اس کے اندر پہلا سوال ہے فارورڈ کولیجن میٹیگیشن سسٹم، یعنی آگے کا تصادم تخفیف کا جو سسٹم ہے، اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. کب اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ نمبر 1 جو صحیح آنسر ہے، سڑک پر تیز موڑ. جب ظاہر ہے تیز موڑ ہوگا، اس کو سامنے سے چیزیں نظر نہیں آئیں گی. اس میں ریڈار سسٹم بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، تو پھر کیا ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کرے گا. جو غلط آنسر ہے وہ نظر آنے میں اضافہ اور پیچھے گاڑیوں میں تیز روشنی. لیکن جو صحیح والا آنسر ہے، سڑک پر تیز موڑ ہوگا تو اس ٹائم پہ فارورڈ کولیجن میٹیگیشن سسٹم یا فارورڈ تصادم تخفیف کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا. نیکسٹ کویسچن ہے 51. شدید بارش یا دھند جیسی نامساعد حالات کی وجہ سے ناقص نظارہ اس حفاظتی نظام کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے. یعنی یہ جب آپ شدید بارش ہو یا دھند ہو تو اس ٹائم کون سا سسٹم کام نہیں کرے گا؟ آگے تصادم تخفیف یا فارورڈ کولیجن میٹیگیشن سسٹم کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے، کیونکہ یہ سامنے ریڈار سے پھینکتا ہے ریز، تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آگے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی. لیکن جب گاڑی ٹرن کر رہی ہوگی یا دھند ہوگی، بارش ہوگی تیز، تو پھر یہ وہ سسٹم کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو رونگ آنسر ہے روایتی کروز کنٹرول، وہ تو آپ کو پتہ ہے مستقل سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اینٹی لاک بریک سسٹم وہ بریک کو کنٹرول کرتے ہیں کہ چاروں پہ ایک ساتھ بریک لگ جاتی ہے، تو وہ آنسر ٹھیک نہیں. آگے تصادم تخفیف کا جو سسٹم ہے وہ بارش اور دھند کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، جبکہ روایتی کروز کنٹرول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اینٹی لاک سسٹم کا بھی بارش سے اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا. کویسچن نمبر 52 ہے کہ لین سپورٹ سسٹم عام طور پر اوپر کی رفتار سے مشغول ہونا شروع کرتا ہے. لین سپورٹ سسٹم، لین معاون نظام بھی بولتے ہیں اس کو، یہ کون سی رفتار سے جو ہے صحیح کام کرتا ہے؟ نہیں، زیادہ تر 0 سے نہیں سٹارٹ ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ جب گاڑی کی ہوتی تب سے ایکٹیو ہوتا ہے. جو صحیح آنسر ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے بعد یہ عمل میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی دو سوال دیے ہوئے ہیں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 60 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ والے آپشن غلط ہیں. 53 نمبر سوال ہے اگر آپ کی گاڑی لین مارکنگ کے قریب یا اس کے اوپر بہہ جاتی ہے، یہ نظام اگر گاڑی لین مارکنگ کے اوپر آ جاتی ہے، جو مارکنگ نہیں ہوتی ہے، تو یہ نظام قابل سماعت وارننگ فراہم کرتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ٹائم اس میں وارننگ آنی شروع ہو جائے گی آپ کو، جو آپ سن سکیں گے. تو یہ لین کے وسط میں واپس آ جائیں. آپ نے اگر گاڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے، آپ کو وارننگ ہے کہ آپ نے سینٹر میں گاڑی کو لین کے درمیان میں لے آنی ہے، پھر سے دونوں لینوں کے درمیان ہے. اور جو غلط آپشن ہے بریک پر پاؤں رکھیں، اور دوسرا غلط آپشن ہے تمام حفاظتی نظام کو منسوخ کر دیں. لیکن یہ کہ آپ نے یہ نہ تو بریک پہ پاؤں رکھنا ہے جب لین سے گاڑی باہر نکل گئی، نہ حفاظتی نظام کو بند کرنا ہے، بلکہ اپنی گاڑی کو دونوں لینوں کے درمیان میں لے آنا ہے. کویسچن نمبر 54 ہے ذہن رفتار معاونت کو مؤثر طور پر کام کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے. ذہن رفتار معاونت کو مؤثر طور پر کام کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے، یعنی اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے ذہن معاونت سسٹم کو کام کرنے کے لیے؟ درست جی پی ایس ڈیٹا اور سڑک کی رفتار. یعنی یہ درست جی پی ایس ڈیٹا اور رفتار سپیڈ کی پتہ چل جائے گی روڈ کی، تو تب یہ انٹیلیجنس سپیڈ اسسٹنٹ سسٹم جو ہے سسٹم صحیح سے کام کرے گا، کہ دونوں کو میچ کر کے وہ گاڑی کو سفارش کردہ سپیڈ، یعنی وہ اپنی مرضی سے گاڑی کو چلائے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ والا سسٹم ہے، یہ بہت زبردست سسٹم ہے. کویسچن نمبر 55 اگر کوئی ڈرائیور بغیر اشارے کے ٹریفک کے اندر اور باہر جا رہا ہے تو اس کی وجہ زیادہ تر امکان کی. یہ سسٹم والے سوال ابھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں. ابھی زیادہ تر جو ہے نا اب یہ ڈرائیور کے ایٹیچیوڈ کے اوپر اب سوال شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ اب کوئی ڈرائیور جو ہے کھیل رہا ہے، کبھی اندر جا رہا ہے ٹریفک رش میں، کبھی باہر نکل رہا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے، کبھی بائیں ہو رہا ہے، کبھی دائیں ہو رہا ہے.
تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا آنسر کیا ہے کہ ڈرائیور کے رویے کا برا رویہ. ٹھیک ہے، ڈرائیور کے رویے کا برا رویہ آنسر ہے. جو دوسرا آپشن ہے کار کا خراب ایکسیلیٹر، اور یہ ایکسیلیٹر کی وجہ سے کبھی ٹریفک کے اندر جا رہا ہے باہر نکل رہا ہے. اور تیسرا آپشن ہے جارحانہ ڈرائیونگ، ایندھن کی کھپت. اچھا، تیسرا آپشن ہے بریک کی ضرورت ہو تو تبدیل کیا جائے. یعنی یا ایک جگہ کہہ رہا ہے ایکسیلیٹر کا مسئلہ ہے، دوسری جگہ ہے بریک کا مسئلہ. نہیں، مین یہ کہ وہ ڈرائیور خود جو ہے نا کبھی پنگے لے رہا ہے، کبھی اندر جا رہا ہے ٹریفک میں، کبھی باہر آ رہا ہے. تو یہ ہے ڈرائیور کا رویوں کا برا رویہ. ٹھیک ہے، اب یہ آگے جتنے سوال ہیں اب یہ ایٹیچیوڈ کے اوپر ہی بات ہوگی. 56 ہے جارحانہ ڈرائیونگ ایندھن کی کھپت میں اضافہ کرتی ہے. یہ بھی، اور مطلب یہ جارحانہ ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ کا فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہیں فل ایکسیلیٹر دے کے چلانا. دوسرا یہ کہ خطرناک اور ٹریفک کی بھیڑ میں اضافہ، خطرناک اور ٹریفک کی بھیڑ میں اضافہ. تو یہ ڈرائیور کا جارحانہ رویہ جو ہے یہ ایک تو ٹریفک بھی بڑھا دیتی ہے، رش بڑھ جائے گا کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جارحانہ طریقے سے چلا رہا ہے، نہ خود کو سمجھ آ رہی نہ دوسروں کو، اور اسی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کے رونگ جواب ہیں، جو غلط جواب ہے ڈرائیونگ کا محفوظ ماحول بنانا. یعنی جو جاہل ہے جاہلانہ طریقے سے جارحانہ طریقے سے چلائے گا وہ محفوظ ماحول تو نہیں بنائے گا، وہ تو خراب کرے گا ماحول کو. تو یہ غلط ہے. اور تیسرا آپشن ہے قواعد و ضوابط کے مطابق، یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق چلے تو یہ بات بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح آنسر ہے کہ اس کی وجہ سے خطرناک ہے اور ڈرائیور کی ٹریفک کی بھیڑ میں اضافہ نہیں، یعنی رش کے اندر اضافہ نہیں، لوگ اور یعنی گاڑیاں سب جیم ہو جائیں گی. کویسچن نمبر 57 ہے ڈرائیونگ دباؤ کا شکار ہو جاتی. ڈرائیونگ کب دباؤ کا شکار ہوئی تھی؟ سارے ڈرائیور پھنس جاتی ہیں گاڑیاں آپس میں. کب ہوتی ہے؟ جب ڈرائیور جارحانہ انداز میں گاڑی چلاتے ہیں. جب پہلے بولا تھا جارحانہ انداز میں چلاؤ تو کیا ہوتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے اور ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، ٹریفک کی بھیڑ میں اضافہ. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک دباؤ کا شکار ہو جاتی. کب ہو جاتی؟ جب ظاہرہ جارحانہ طریقے سے چلاتا ہے. تو اس کا صحیح آنسر ہے ڈرائیور جارحانہ انداز میں گاڑی چلاتے ہیں. رانگ آپشنز ہیں اڈرائیور قواعد کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں. تیسرا غلط جواب ہے کہ ڈرائیور پوسٹ شدہ رفتار کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں. اگر قواعد کے مطابق چلاتے ہیں یا جو سپیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق چلاتے پھر تو کبھی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوگی. ٹریفک دباؤ کا شکار ہوتی تب ہے جب کوئی ڈرائیور جارحانہ طریقے سے گاڑی چلائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلا والا آنسر صحیح ہے، ڈرائیور جارحانہ انداز میں گاڑی چلا رہے ہیں. کویسچن نمبر 58 اگر گاڑی بی کو ٹیل گیٹنگ کر رہی ہے تو اس کا زیادہ امکان ہے. اگر گاڑی اے بی کو ٹیل گیٹنگ کرے تو اس کے زیادہ امکان. آپشن کیا ہے اس کا مطلب؟ ٹیل گیٹنگ کا مطلب گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے، جیسے اسپیشلی ابو ظہبی تو جا رہے ہو تو پیچھے سے گاڑی آتی، پیچھے لگا کے بیٹھ جاتی گاڑی. تو اس کی وجہ ڈرائیور کا برا رویہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ڈرائیور کا برا رویہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 صحیح آنسر یہ ہے. غلط آپشن گاڑی اے کے ڈرائیور کی مہارت خراب ہے. مہارت کا کیا تعلق ہے؟ وہ جان بوجھ کے پنگے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے گاڑی بی کے ڈرائیور اچھی ڈرائیونگ کی مہارت رکھتا ہے. گاڑی بی آگے جا رہی ہے، اے پیچھے ہے، تو اے کے جو ہے وہ کہتے ہیں مہارت خراب ہے، اور بی جو زیادہ آگے چلا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹیل گیٹنگ جو گاڑی اے کر رہی ہے 2 سیکنڈ کا فاصلہ رکھنا چاہیے اور ٹیل گیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے. ایک کویسچن نمبر 59 اس خاکے میں ڈرائیور کو نہ نظر آنے والے مقامات دکھائے گئے. گاڑی چلانے کے دوران آپ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو مقامات نظر نہیں آتے، یہ جیسے ہوتے ہیں نا بلائنڈ سپاٹ، یعنی دونوں بیک پیچھے والے جو دروازے ہوتے ہیں. چھوٹی گاڑیوں کا میں بتا رہا ہوں یہ سارا، بڑی گاڑیوں کا اس کے بعد کریں گے جب 700 سوال کمپلیٹ ہو جائیں. تو ٹیل گیٹنگ جو یہ ہوتے جو بلائنڈ سپاٹ ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ کیسے دیکھے جا سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ جاننا کہ نظر نہ آنے والے مقامات کون سے ہیں اور ہیڈ چیک کا عمل کریں. ٹھیک ہے، جانے کہ نظر نہ آنے والے مقامات کون سے ہیں اور ہیڈ چیک کا، یعنی جب آپ اس طرح کا مقامات ہو جو آپ کو نظر نہ ہو، بلیک سپاٹ ہو، بلائنڈ سپاٹ ہو، تو اس کا کیا ہے کہ اس کو
کہ کون سے ہیں وہ پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو نظر نہ آنے والے کون سے اس کے لیے، اور ساتھ میں اب ہیڈ چیک کریں. ہیڈ چیک یعنی پیچھے مڑ کے دیکھیں پورا جو ہے نا، اور وہاں پیچھے والے جو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ سے کا دیکھیں. ایک لیفٹ ہے تو لیفٹ کے لیے بلائنڈ چیک، یہ چیک کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، ہیڈ چیک یعنی پورا ایسے کر کے آپ نے مڑ کے دیکھنا ہے. وہاں پہ پیچھے والی کھڑکی کے پیچھے دیکھنا ہے، وہ ایریا بلائنڈ سپاٹ ہے. اور اس طرح رائٹ والا دیکھنا ہے تو وہ آپ نے رائٹ کا دیکھنا ہے. صحیح ہو گیا؟ تو یہ جو اس کا یعنی جس میں ہیڈ چیک کا جواب آئے گا نا وہ آنسر ٹھیک ہے. اس میں 2 آپشن اور ہیں. اپنی آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرواتے رہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جگہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی بلائنڈ سپاٹ والی. اور تیسرا آپشن یہ کہ یہ غلط ہے، یعنی اپنی آنکھوں کا معائنہ کرائیں. تیسرا آپشن اپنی یہ بھی غلط ہے. اپنے پیچھے دیکھنے کے شیشوں کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ کوئی مقام ایسا نہ رہے کہ جو نظر نہ سکے. یہ بھی غلط آپشن ہے کہ آپ شیشے ایڈجسٹ کریں. جتنا مرضی ایڈجسٹ کر لیں وہ بلائنڈ سپاٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کس بات سے پتہ چل رہی، یہ بھی غلط ہے. یعنی صحیح آنسر صرف یہ ہے کہ جانے کے نظر نہ آنے والے مقامات کون سے ہیں، اور ہیڈ چیک کا عمل کریں. اچھا، اگلا لاسٹ 60 نمبر کویسچن ہے. آپ کو کس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ماہر ڈرائیور بننے جا رہے ہیں؟ یہ پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال آ گیا، اس کا صحیح آنسر ہے اس سے پہلے آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتایا کہ کیا کرنا ہے، آپ درست فیصلے کر لیتے ہیں. تو باقی 2 جو غلط آنسر ہے، جب دوسرے ڈرائیور غلطیاں کرتے ہیں آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اور تیسرا غلط آپشن ہے آپ رکنے کے اشاروں سے بہت جلدی اپنی گاڑی حرکت میں لاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. تو مطلب یہ کہ جب دوسرے ڈرائیور پر غصہ آتا ہے اس کا مطلب تو نہیں کہ آپ اچھے ڈرائیور بن گئے. آپ رکنے کے اشاروں سے بہت جلدی اپنی گاڑی حرکت میں لاتے ہیں تو وہ یہ بھی کوئی ایسی نہیں. اچھا ڈرائیور وہ ہے جو انسٹرکٹر ہے آپ کو دوسرے بار بار زیادہ مشورے نہ دے. مطلب آپ کو اتنا ہو کہ ڈرائیور کو کچھ آپ کو درست کرنے کا نہ کہنا پڑے. تو یہ سب ہیں. 10 سوال ہمارے پورے ہو گئے ہیں. ابھی اس کے اندر بس سسٹم جو ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں، کافی زیادہ پڑھ لی. پارکنگ اسسٹنٹ سسٹم، اینٹی لاک بریک سسٹم، الیکٹرانک اسٹیبلٹی پروگرام، الیکٹرانک استحکام پروگرام، فارورڈ کولیجن سسٹم. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ابھی آپ اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اس کے اندر فارورڈ میٹیگیشن سسٹم میں کہ فارورڈ کولیجن میٹیگیشن سسٹم ہے، اس میں تیز موڑ پر یا پھر یہ جو ہے کہ دھند یا بارش میں یہ صحیح کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اچھی کارکردگی نہیں ہے کہ سڑک پر تیز موڑ جب آپ مڑیں گے. فارورڈ کولیجن میٹیگیشن یا آگے کا تخفیف، تصادم تخفیف کے نظام کے اندر. اور شدید بارش اور دھند جیسے نامساعد حالات میں کیا ہوگا، آگے کون سا سسٹم صحیح کام نہیں کرے گا، متاثر ہوگا آگے تصادم تخفیف والا. یہ دونوں میں یہ نہیں کام کرتا. ٹھیک ہے. تیسرا لین سپورٹ سسٹم جو ہے کو کتنی سپیڈ کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ 50 کلومیٹر کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. 40-60 کا آپشن دیا ہوگا وہ غلط ہے. دوسرا، اگر لین کے اوپر آپ کی گاڑی آ جائے تو لین معاون سسٹم ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ تو وہ وارن کرے گا، آپ کو آواز آئے گی. تو آپ نے لین کے وسط میں درمیان میں لینا. وسط کا مطلب ہے درمیان میں، اور قابل سماعت وارننگ کا مطلب ہے جو کانوں میں آواز آپ کی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب قابل سماعت وارننگ. اور ذہن معاون سسٹم، ذہن رفتار معاون، یہ کس سسٹم سے کام کرتا ہے، یہ جی پی ایس، اس کے لیے جی پی ایس ڈیٹا اور سڑک کی رفتاری دونوں چیزوں کی مدد سے یہ پھر گاڑی کو خود ہی بتاتا ہے کہ اتنی سپیڈ سے چلنا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو کروز کنٹرول ہے وہ فکس سپیڈ ہوتی ہے لیکن وہ آپ خود ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور موافق روایتی کروز کنٹرول تو سیم رہتی ہے، اور پیڈل پہ پاؤں رکھنے سے، بریک پیڈل پہ رکھنے سے وہ سسٹم ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعلق ہو جاتا ہے. اگر کوئی ڈرائیور بغیر اشارے کے ٹریفک کے اندر باہر جا رہا تو ڈرائیور کا برا رویہ. جارحانہ ڈرائیونگ، ایسے گاڑی کی ایندھن میں بھی کھپت ہوتی ہے اور بھیڑ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جارحانہ ڈرائیونگ ایندھن کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ خطرناک بھی ہے اور ٹریفک کی بھیڑ میں بھی اضافہ کرتا ہے جو یہ جارحانہ طریقے سے چلاتے ہیں، وول فول چلاتے ہیں.
ڈرائیونگ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے جب ڈرائیونگ جارحانہ انداز میں گاڑی چلاتے ہیں. ٹیل گیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. 2 سیکنڈ کا اگر فاصلہ ہوا ٹیل گیٹنگ نہیں ہے. اگر یہ گاڑی اے گاڑی بی کا ٹیل گیٹنگ کر رہی ہے تو یہ ڈرائیور کا برا رویہ ہے. 59 ہے بلائنڈ اسپاٹ ہے، وہ دیکھنے کے لیے ہیڈ آپ ایک دیکھیں کہ کون سی جگہ سے جانے کے نظر نہ آنے والے مقامات کون سے ہیں. انہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہاں کون سی جگہ جہاں نظر نہیں ہے تو وہاں کے لیے ہیڈ چیک کرنا ہے بلائنڈ اسپاٹ. اور اس کے علاوہ کس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماہر ڈرائیور ہے؟ آپ کو اس بات سے پتہ چلتا ہے ایک ماہر ڈرائیور ہے کہ آپ کا انسٹرکٹر جو ہے نا آپ کو زیادہ بتانا نہ پڑے. آپ کو کس بات سے اس سے پہلے کہ آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتائے کیا کرنا ہے آپ درست فیصلہ کر لیتے ہیں. شدید بارش یا میری تو ہوگی بات. اچھا دوسرا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پچھلے والے سبق کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ بریک لگاتے وقت پلسیشن محسوس کرتے ہیں بریک پیڈل کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ کون سا سسٹم کام کر رہا ہے؟ اینٹی بریک سسٹم کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کافی سوال ایسے دیے ہیں جو نا مطلب انہوں نے اس کے اوپر ہی دیے ہوئے ہیں. ڈرائیور کی معاونت کے نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے سینسرز کی ضرورت ہوتی ہے. کون سی؟ صاف بلا روک ٹوک اور بغیر کسی نقصان کے. یہ ڈرائیور کا معاونت کا نظام بھی جو ہے نا اس کی میں نے ایک ویڈیو بھی دی ہوئی ہے اس کے اوپر. اس میں ہے ڈرائیور ایڈوانس ڈرائیونگ اسسٹنٹ سسٹم. یہ تو ڈرائیور اسسٹنٹ سسٹم ہے نا وہ ایڈوانس ڈرائیور، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں دی ہیں. تو اس کے جو سینسرز ہیں ان کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے، صاف بلا روک ٹوک اور بغیر کسی نقصان کو ڈیمیج نہ ہو. گاڑی ڈرائیور معاونت نظام یہ ہے مینوفیکچر سے مینوفیکچر مختلف ہوتے ہیں. اگر روایتی کروز کنٹرول کروز موڈ میں ہوگا تو بریک کب وہ لا تعلق ہو جائے گا؟ بریک پیڈ پہ پاؤں رکھنے سے وہ لا تعلق ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی مستقل رفتار سے چلتی رہے تو وہ روایتی کروز کنٹرول ہوتا ہے. اور ڈرائیور کی مدد کا کون سا نظام؟ ڈرائیور کے کو آرام کو بڑھانے کے لیے کون سا سسٹم ہے؟ ایڈاپٹیو کروز کنٹرول، موافق کروز کنٹرول ڈرائیور کو آرام کے لیے ہوتا ہے. ایڈاپٹیو کروز کنٹرول یہ کہ وہ سپیڈ خود کم زیادہ بھی کرے گا، آپ نے نہیں چھڑنا. لیکن اگر ٹکرانے کی صورت میں آپ کو لگے کسی گاڑی ٹکرا رہے تو فائنل پاور آپ کے پاس، تب آپ نے جو ہے نا بریک پہ پاؤں رکھنا. یہ نہیں کہ بس تماشا کرنا ہے. لازم کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو جائے کہ کہیں جہاں ایکسیڈنٹ ہونے لگے یا جس طرح کہ پارکنگ کا سوال ہے کہ آپ نے اس سے مداخلت کرنی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ وہ صحیح سے وہ پارکنگ نہیں کر رہا یا کچھ اور آپ کو ایسی خطرناک کچھ کنڈیشن لگ رہی ہے تو جو یہ پارکنگ اسسٹنٹ سسٹم ہے اس کے اندر بھی آپ نے مداخلت کرنی ہے. کوئی بھی سسٹم آٹومیٹک سسٹم ہے جب تک صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے، جہاں خراب چل رہا ہے آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے، جہاں خراب چل رہا ہے وہاں آپ نے مداخلت کرنی ہے. اور یہ نظام ڈرائیور کو اس وقت الرٹ کرتا ہے جب گاڑی غیر ارادی طور پر لین سے نکل جاتی ہے. جب لین سے نکلتی ہے تو کون سا نظام کام کرتا ہے؟ لین معاون نظام. اور لین معاون نظام اگر یہ لین سے باہر نکلتی ہے تو اس ٹائم وارننگ بھی آتی ہے. وارننگ کا بھی ایک سوال ہے، تو وارننگ کے آنے کے بعد آپ نے گاڑی کو دوبارہ دونوں لینوں کے درمیان میں یا وسط میں لے آنا ہے. قابل سماعت کا مطلب ہے کانوں میں آواز سنی جائے. کویسچن نمبر 36. اچھا یہ میں نے ریویژن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لین سپورٹ سسٹم بہترین کام کرے گا اگر لین واضح طور پہ یہ سارے سسٹمز کے اوپر یہ 20 سوال جو 30 سے لے کر 50 تک سوال ہے نا سارے سسٹمز کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر واضح طور پہ لین وہ کام ہوں گے نشان تو تبھی کام کرے گا. اگر آپ شاہراہوں سے باہر نکلنے پر گاڑی چلا رہے ہیں تو لین سپورٹ سسٹم کیا ہو جائے گا؟ کبھی کبھی غلط فراہم کرے. جب بھی آپ تیز مڑیں گے یا شاہراہوں سے باہر نکلیں گے نا تو آپ کا جو ہے نا مین شاہراہ سے باہر نکلیں گے تو آپ کا سسٹم صحیح کام نہیں کرے گا. یا بارش یا دھند ہوگا، کوئی بھی سسٹم ہوگا وہ متاثر ہوں گے. بارش اور دھند کے اندر ہم نے جیسے پیچھے دیکھ لیے کہ وہ ایک اور سسٹم ہے تصادم تخفیف والا، فارورڈ آگے تصادم تخفیف، فارورڈ کولیجن میٹیگیشن.
कौन सा निज़ाम खबरदार करने के लिए डिज़ाइन की गई जो आईने के इस्तेमाल करते आसानी से नहीं देखे। अच्छा, कई दफ़ा पीछे से गाड़ियाँ वो भी मारती हैं ना, लाइटें मारती हैं, बम्पर मारती हैं, ठीक है ना, इस तरह सॉरी डंपर मारती हैं, इस तरह लाइट्स ज़ोर ज़ोर से मारती हैं। तो वो जो सिस्टम है उसको लाइट को कंट्रोल करता है, उसको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम करता है। एक तो ये जो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट एरिया है वो भी कवर करता है ये, और साथ में कोई इस तरह लाइटें आ रही तो वो भी आप उसमें भी हेल्प करता है। और उसके लिए एक और भी आजकल हाई बीम के लिहाज से एक सिस्टम आ गया है कि वो भी ये नहीं आपकी ये लाइट्स को जो पीछे से जो लोग ज़ोर से लाइट मारते हैं वो कंट्रोल करते हैं। 39 सवाल हैं। ट्रैक्शन का जो नुकसान होता है उसके लिए कौन सा है? जो गाड़ी फिसलती है वो ब्रेक लगा के, एंटी ब्रेक लगवा के वो, और इंजन प्रेशर कम करके इंजन करके वो कंट्रोल करती। तो इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम है वो। फिसलने की सूरत में कौन सा सिस्टम काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। फिर फिसलने की सूरत में कौन सा काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। ठीक है, इसके ऊपर 2 सवाल हैं। अगर सख्त पार्किंग के दौरान अगर ये सिस्टम फॉलो हो जाए, सख्त ब्रेकिंग के दौरान में अगर सिस्टम हो जाए तो वो वाला फिर जो सिस्टम, और पाँव पे आप पल्सेशन महसूस हो तो वो वाला फिर आपका सिस्टम एंटी लॉक सिस्टम है। इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम फॉलो हो जाए तो निज़ाम गाड़ी को सुस्त भी कर सकता है। कौन सा चीज़ सुस्त कर देती है? इंजन पावर को कम करना। ठीक है, ये हो गया, ये भी इसी का है। ये निज़ाम पहिए को लॉक होने से रोकता है। कौन सा सिस्टम लॉक होने से रोकता है? एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। 2 सवाल है कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की। एक तो ये लॉक होने से रोकता है और दूसरा पाँव पे पल्सेशन को करता है। ये 2 सवाल एंटी लॉक के हैं। पार्किंग असिस्टेंस से खुद पार्क होती है लेकिन तदबीर और माहौल की हिफाजत की निगरानी करता है और ज़रूरत पड़ने पर मुदाखलत करें। ठीक है, ये वाला एंटी ब्रेक सिस्टम हो गया। और इसी तरह टकराने से बचाने के लिए जो सिस्टम है फॉरवर्ड तसादम की तखफीफ, फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन। टकराने से बचाने के लिए जो है वो ये फॉरवर्ड, उसके अंदर सामने रेडार होता है। रेडार जैसे अगली गाड़ी के ऊपर आता है उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई आगे गाड़ी आ रही है, तो उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं। पार्किंग का सिस्टम, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, कैमरे होते हैं, वो पीछे से देख के उसी मुताबिक पार्क करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ड्राइवर जो है वो मुदाखलत करेगा। डॉक्टर कहने लगा था, डॉक्टर ही हो जाते हैं लोग। कौन सा हिफाजती निज़ाम ड्राइवरों को सिफारिश करदा रफ्तार वाली जो स्पीड है वो क्या मैंने बताया था? ज़हन रफ्तार मुआवनत, इंटेलिजेंस स्पीड असिस्टेंस। ये जो है ना, ये इसमें मैंने आपको बताया कि ये जीपीएस और जो जीपीएस मैप लेता है, नक्शा लेता है, जो जीपीएस करता है ना वर्ल्ड सैटेलाइट के ज़रिए से, वो नक्शा लेता है और स्पीड वो रोड से लेता है, इन दोनों को करके फिर वो क्या करता है कि ख़ुद ही स्पीड जो है सिफारिश करता स्पीड से गाड़ी को चलाता है ऑटोमेटिकली। बड़ा ज़बर एडवांस सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है, आगे 47 है। ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। रवायती क्रूज़ कंट्रोल है वो सेम स्पीड से चलती है, मुस्तकिल स्पीड से। माफिक स्पीड कंट्रोल वो भी सेम स्पीड होते हैं लेकिन वो कम या ज़्यादा होती रहती है। लेकिन ये जहन रफ्तार मुआवनत जो सिस्टम है इसके अंदर अपनी स्पीड होती है उनका, वो जो इसके मुताबिक वो सारे हालात को देख के स्पीड और जीपीएस को देख के, जीपीएस डाटा को देख के वो फ़ैसला करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस किस्म का निज़ाम गाड़ी को धीमी करने और ख़ुद ब खुद तेज़ करने के काबिल बनाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल ये वाला, ठीक है। और जो वाला है एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो दूसरा रवायती क्रूज़ कंट्रोल जो होता है वो ऐसे नहीं कर सकता। एक बार रवायती क्रूज़ कंट्रोल मसरूफ़ हो जाए तो ड्राइवर कर सकता है एक्सीलेटर पैडल से उसका पाँव हटाएं या उतार दें, पर पीछे कर दे पाँव बस, वरना और वो खुद ही अब एक स्पीड फिक्स हो गई है, मुस्तकिल होगी, उसी के ऊपर चलती रहेगी। एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है सामने वाली गाड़ी से बचाने के लिए आप ब्रेक पर लगाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, अगर वो एडॉप्टिव भी है तब भी आपने ब्रेक पे पाँव रखना है अगर खुदा न ख्वास्ता गाड़ी से टकराते हैं। फॉरवर्ड मिटिगेशन सिस्टम, सड़क पर तेज़ मोड़ की वजह से मुतासर हो सकता है। ये काफ़ी चीज़ें आपके डिस्कस की हैं। ये अपनी नौइयत का मैं एक अलग ही एक सिस्टम चला रहा हूँ, सारा मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड भी कोई नहीं है।
کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس کے اندر ایک تو آپ کو یہ جو آپ یہ تھوڑی لمحہ ہو جائے گی کہ گاڑیاں کیسے چلانی ہیں، اس کے رول ریگولیشنز کیا ہیں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ قانون کیا کہتے ہیں، سائن بورڈز وغیرہ کی میں کچھ ویڈیوز جو میں یہاں شیئر نہیں کر رہا، وہ میں الگ سے ویڈیوز ڈال رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں۔ جو ویڈیوز ہیں بڑی انفارمیٹیوز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک اچھا ڈرائیور بنائیں گی۔ یہ نہیں ڈرائیونگ یہ نہیں کہ بس گاڑی سے انگلی سے گاڑی چلاتے ڈرائیونگ یہ تو مشق سے زیادہ اچھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا رول اینڈ ریگولیشنز آپ کو سارے پتہ ہونے چاہیے۔ جتنا آپ کو نالج ہوگا نا، نالج علم ہوگا، اتنا آپ کم ایکسیڈنٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے فائن کم آئیں گے۔ آپ کو دیکھو کتنے مسئلے مسائل قدم قدم کے اوپر آپ کو فائن آتے ہیں۔ آپ کو تب فائن کا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو فائن مل جاتا ہے۔ آپ کو یہ چیزیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ کو تب پہلے سے پتہ ہوگا کہ میں یہ حرکت کروں گا تو مجھے یہ ہو رہا ہے، اور میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے اس کی وجہ سے اب ٹیل گیٹنگ کی وجہ سے فائن آئے گا۔ اگر کوئی دیکھے گا، آپ کو شرطہ دیکھے گا، لازم فائن دے گا۔ تو اب یہ اگر آ جائے تو پھر کسی کو کوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارکنگ کے لیے پراپر پارکنگ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ اڈاپٹر سسٹم، یہ جو جی لگا دیا جی ہم نے، تو کروز کنٹرول لگا دیا ہے، روایتی وہ موافق کروز کنٹرول، بعد میں ریلیکس ہو کے بعد میں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ نے اس میں بھی بریک پہ پاؤں رکھنا ہے۔ اگر وہ گاڑی آپ کو دیکھ رہی کہ ٹکرا رہی ہے، مشین ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے آنسرز آپ یاد کریں، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ۔ وہ لوگ بھی کہ جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے بہت گولڈن چانس ہے۔ بیٹھ کے ٹک کے جو ہے نا یہ پڑھیں، سنیں، ان کا فائدہ ہے۔ اور علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جو علم والے ہیں، جس کو پتہ ہوگا، وہ نہ صرف اچھے امتحان میں نمبر لے لے گا، بلکہ آپ کے ایکسیڈنٹ بھی کم ہوں گے، آپ ایک اچھے شہری بن جائیں گے، آپ کے فائن کم آئیں گے، آپ کے خرچے کنٹرول ہوں گے۔ آپ کے علم تو علم ہوتا ہے نا، یہ چیزیں آپ کے لیے جتنے یہاں پہ کتنی اچھی باتیں بتائیں کہ جارحانہ ڈرائیونگ کریں گے تو بھیڑ بڑھ جائے گی، خطرناک ہوگی، سلو گاڑی چلائیں، یہ کتنی باتیں۔ اگر آپ یہ باتیں صحیح طریقے سے آپ ایک سمجھ جائیں نا، تو بہت سے ایسے سوالوں کے جواب کے جو آپ کو نہیں پتہ وہ آپ بتا دیں گے۔ آپ کیوں وہاں غلطیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے کوئی چیز، کوئی ٹرمنالوجی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے +971 58 192 9545۔ تو کوئی بھی چیزیں آپ پوچھیں، واٹس اپ کریں اور کال کریں، کوئی بھی چیز انشاءاللہ ڈسکشن کریں۔ کتنا انٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا، اسپیشلی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نقلوں کے۔ میں چاہ رہا ہوں ان چیزوں کو آپ، اگر ایک چیز صحیح ہے تو صحیح کی طرف کیوں نہ آئے، تو صحیح بات کریں، مطلب کہ اس میں آپ کے خرچے بھی بچیں گے۔ اگر آپ کو تیاری کریں گے، اس میں آپ کا بھی فائدہ، سب کا فائدہ ہے۔ آپ یہ جو شارٹ کٹس لگانا نہ چھوڑ دیں، شارٹ کٹس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کبھی آپ نے فرض کرے آپ نے شارٹ کٹ لگا کے تھیوری ٹیسٹ وغیرہ پاس کر دی، بعد میں نہیں پھنسیں گے کیا؟ جب آپ وہ فائنل روڈ ٹیسٹ کریں گے، وہاں پہ کون بتائے گا؟ وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی، اسی کا امپیکٹ آپ ڈرائیونگ کے اوپر آتا ہے۔ دماغ ہوتا ہے نا، چلاتا ہے گاڑی کو۔ جب آپ کو چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ سے غلطیاں بھی کم ہوگی۔ تو ان چیزوں کو یہ مت سمجھیں یہ الگ ہے وہ الگ ہے، نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں، بس میرا تھیوری ٹیسٹ پاس ہو جائے، باقی میں سنبھالوں گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں کسی وجہ سے دی گئی، ہر چیز کی وجہ ہے۔ تو آپ محنت کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو ایک اچھا گولڈن موقع ملا ہوا ہے۔ ہر دفعہ ہر کسی کو بلیم نہ کریں، یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر مسٹیک میں نمبر کم آ رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی کریکشن کریں، اور اگلی دفعہ اور بھرپور پڑھ کے جائیں، اور میری ویڈیوز بھی دیکھیں آپ۔ انشاءاللہ جو بندہ میری ویڈیوز دیکھے گا 100% گارنٹی کے ساتھ پاس ہوگا۔ ایمان کے ساتھ دیکھے گا، دل کے ساتھ دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔